رازداری پہ آج کی ڈسکشن جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اور رازداری بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جو آپ دوسرے کو بتانا نہیں چاہتے، یا دوسرے کو بتانے سے یا تو آپ کا لاس ہوگا یا پھر اس کا لاس ہو سکتا ہے یا پھر کسی کی عزت مجروح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ رازداری کا ایک حصہ ہے. دوسرا وہ حصہ ہے جو آپ کا پلان ہے، ان فیوچر پلان ہے، کوئی ایسا پلان ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو وہ پلان وہ آپ کی ذات سے منسوب ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے وہ سوسائٹی کی فلاح کے لیے ہو، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ارد گرد لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی آپ نے پلان کر رکھا ہو. تو یہ جو پلان ہے یہ بھی ایک راز ہو سکتا ہے کہ میں ایسا کرنے والا ہوں، بیفور دا ٹائم بتانا مناسب نہ ہو، یا بتانے سے یہ ہو کہ میں نے بتا تو دوں، بڑی بات کر دوں اور شاید میں پھر پوری نہ کر سکوں. تو وہ بھی ایک چیز میں آ جاتی ہے کہ اس کو بندہ راز رکھ سکتا ہے کہ وقت کرنے کے بعد. اور پھر ایک راز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی مال ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں دی ہے، تو وہ آپ کا اور اللہ کا راز ہے. یہ بھی آپ اس کو بھی دوسروں کو بتا کر شوخی اپنی مارنے یا دوسروں کو دکھاوے میں چیز جو آ جاتی ہے تو وہ بھی ایک راز میں آ جاتی ہے. یہ 3 کیٹیگری بن گئی ہمارے پاس. تو یہ راز رکھنے بھی ضروری ہیں، اور راز رکھنے کے حوالے سے نہ صرف ہماری سوسائٹی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے بلکہ ہمارا مذہب بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. ہمیں حدیث نبوی ایسی مل جاتی ہیں جس میں فرمایا جاتا ہے کہ راز رکھو، اور راز کو باقاعدہ اس پہ زور دیا جاتا ہے. اچھا، راز کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا راز چھپایا اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. یہ بہت بڑے ہمارے لیے قول ہے اور رول ہے، اصول ہے ہماری زندگی کا. ایک کامیاب مطلب آپ کو ٹیچرز، آپ کو ایسی ویڈیوز مل جاتی ہیں، آپ کو بہت ساری بکس پر بہت سارے پرنسپلز مل جاتے ہیں جو لائف کے پرنسپلز ہوتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں اتنی سچائی نہ ہو جتنی سچائی ہمیں بتائی جا رہی ہے. لیکن جو اللہ کا فرمان ہے اور جو ہمارے نبی کا فرمان ہے اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. ایک واقعہ یہاں سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ ایک حضرت ام سلمہ تھی. حضرت ام سلمہ، ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ ان کا شوہر ان کے ساتھ بہت اچھے تھے. ان کا نام تھا حضرت ابو سلمہ. تو اب ایسی صورتحال میں کہ وہ بہت اس لیے اپنے شوہر سے خوش رہا کرتی تھی کہ شوہر جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات سیکھتے تھے وہ آ کے اپنی بیگم کو بتا دیتے تھے یا ان کو سکھا دیتے تھے. تو ایک دفعہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز پر اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے اور اگر ہم یہ پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ میں یہ کہہ دیں کہ مالک تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو وہ اللہ اس میں آپ کو بہتر عطا فرمائے گا. اب دیکھیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو یہ ایک سنت ہو گئی، ایک بات کنفرمڈ ہو گئی. ہوا یوں کہ کچھ عرصے بعد آپ کے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب اس انتقال میں یہ ہوا کہ جو اتنا اچھا شوہر تھا، اتنا اچھا اور مخلص شوہر کہ جو چیز سیکھتا ہے، جو چیز سمجھتا ہے وہ آ کے اپنی بیوی کو سکھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بیوی حضرت ام سلمہ بھی بڑی خوش کہ اتنا اچھا شوہر شاید ہی کسی کو. تو انہوں نے ان کے انتقال پر فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مالک تو مجھے ان سے بہتر عطا فرما. اب ساتھ ہی وہ سوچتی تھی کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ان سے بہتر تو میں نے آج تک مطلب کوئی ایسے شوہر دیکھے نہیں ہیں کہ کوئی ان سے بھی بہتر ہو، اتنا اچھا ہو. تو لیکن دوسری طرف فرمان نبی تھا کہ وہ بھی ایک سچی بات تھی، وہ بھی ایک کنفرمڈ بات تھی. تو یہ اب جو تھا یہ گیپ بڑا گیپ تھا ان کے خیال میں. ایک طرف ان کو بڑا یقین تھا اس فرمان پر، اور دوسری طرف یقین تھا کہ اتنا اچھا شوہر بھی میں نے نہیں دیکھا. تو ساتھ ہی وہ سوچا کرتی تھی کہ میری اب ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے، یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ اب شادی کیسے ہو. ساتھ میں وہ سوچتی تھی کہ میری تو اولاد بھی ہے جو کہ میرے ساتھ ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ اب دوسری شادی کیسے ہو سکتی ہے. اچھا شوہر تو تب ملے گا نا جب دوسری شادی ہوگی. تو یہ 2 چیزیں ہی ایسی تھیں کہ جیسے دوسری شادی نہیں ہو سکتی. وہ ایج زیادہ ہو گئی ہے، بچے ساتھ ہیں،
تو اور پھر ان سے اچھا شوہر مل جانا، یہ تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوا یوں کہ وقت گزرتا رہا اور ان کو یقین بھی تھا اس حدیث پہ کہ یہ بالکل سچ ہے. وقت گزرا تو ہوا یوں کہ ان کا رشتہ آیا. اور رشتہ کس کا آیا؟ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا. تو وقت کے ساتھ یہ چیز سچی ثابت ہوئی کہ نہ صرف وہ فرمان جو تھا سچا تھا بلکہ اس سے بہتر شوہر بھی مل گیا. اب اس سے بہتر تو کوئی شوہر ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو شادی ہوگی، بعد میں انہوں نے یہ اپنی فیلنگز، احساسات جو تھے اپنی وہ شیئر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. انہوں نے سے پھر پوچھا کہ آپ نے میری طرف رشتہ بھیجا کیوں؟ کیا وجہ تھی آپ نے رشتہ بھیجا؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس در رشتہ بھیجو، اور میں نے اس حکم کو فالو کرتے ہی آپ کی طرف رشتہ کا پیغام بھیجا. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اب آپ بہت زیادہ ایجڈ ہو گئی ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کو سنبھالنے والا، آپ کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو آپ کا خیال رکھنے کے لیے میں نے شادی کر لی. تو وہ فرمان سچا ہو گیا. تو آپ کا فرمان ہمارے لیے اس لیول تک سچا ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا ہے نا وہ حتمی ہے. تو فرمان آگے ہے، دوسرا حدیث ہے، اپنے منصوبوں کی تکمیل میں رازداری سے کام لو. اپنے جو آپ کے کام ہیں، منصوبے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بھی رازداری سے کام لو. تو راز میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ راز کب تک رہتا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی مزید بات کر لیں گے. ایک آخری ہے کہ مجالس کی باتیں امانت ہوتی ہیں. جو ایک محفل کے اندر بات ہو رہی ہے اس کو ڈھنڈورا باہر اگر پیٹنا ضروری نہیں ہے تو پھر نہ کریں، اس کو امانت کے طور پر پاس رکھیں، اور امانت بندہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا اس چیز کو وضاحت کرتا ہوں. ایک دفعہ نا ترکی کا ایک بادشاہ تھا، تکش اس کا نام تھا، اور اس نے اپنی کوئی راز کی ایسی بات تھی، بہت ہی خاص بات تھی. اس کا ایک غلام تھا جس پہ وہ بہت زیادہ یقین رکھتا تھا، اس پہ بڑا ہی اعتماد تھا اس پر. تو اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور اسے اپنے وہ راز کی بات بتائی اور ساتھ میں تنبیہ کی کہ یہ کسی کو بتانی نہیں ہے، تم نے وہ راز کی بات کسی کو نہیں بتانی. ہوا یوں کہ 1 سال کا وقت گزرا. 1 سال کے وقت کے بعد اس نوکر نے اپنے ایک دوست کو وہ بات بتا دی اور یہ سلسلہ پھر چل پڑا. اور چلتے چلتے، حالانکہ اس نے اس دوست کو منع بھی کیا تھا کہ یہ بات راز کی ہے، آگے کسی کو نہیں بتانی، لیکن اس کے باوجود وہ بات آگے چلتی گئی اور پھیل گئی، اور پھر الٹیمیٹلی بادشاہ کے پاس ہی پہنچ گئی. بادشاہ کو پتہ چلا تو اسے بہت برا لگا کہ یہ اس نے کیا کیا، اور اس نے آرڈر جاری کیا، حکم دیا کہ تمام جتنے بھی نوکر ہیں نا سب کو قتل کر دیا جائے، تمام کو مار دیا جائے. تو وہ حکم ملتے ہی اب سارے ڈر گئے. ایک ان میں سے ملازم جو تھا، ایک جو نوکر تھا، وہ بڑا سیانہ تھا. وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہتا ہے بادشاہ سلامت، چھوٹی سی گزارش ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بولو. تو اس نے کہا کہ حضور، یہ ہمیں جو آپ مارنے کا آرڈر دے رہے ہیں، یہ سب سے پہلی مسٹیک جو ہوئی ہے، سب سے پہلی جو آپ نے غلطی کی ہے وہ آپ سے ہوئی ہے. یہ اتنی خاص بات، آپ اتنے علم والے بندے، اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہو کر اپنے دل میں نہیں سنبھال کے رکھ سکے، تو ہم سارے تو تھے ہی جاہل. آپ نے ہمیں بتا کر وہ ذمہ داری دے دی جو کہ آپ بھی نہیں سنبھال سکے، آپ نے اپنے دل میں نہیں رکھ سکے. تو ہم تو جاہل تھے، ہم کیسے دل میں رکھ سکتے تھے؟ تو یہ مسٹیک آپ سے ہوئی ہے. تو راز کا مطلب کیا ہے؟ راز تب تک ہے جب آپ کے سینے میں ہے، جیسے ہی باہر نکلا ہے پھر اسے راز آپ نہ سمجھیں. اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ ایک جنگلی گھوڑا ہے، اس کو باندھ دیا گیا ہے رسی کے ساتھ. اب وہ رسی اگر چھوٹا سا بچہ بھی کھول دیتا ہے، پھر جب وہ گھوڑا بھاگے گا، جنگلی گھوڑا ہے، بڑا تگڑا گھوڑا ہے، تو وہ کسی تگڑے انسان سے بھی قابو نہیں ہوگا. وہ جو جنگلی گھوڑا ہے وہ راز ہے، جب تک بندھا ہوا ہے، جب تک آپ کے سینے میں ہے، تب تک وہ قابو میں ہے. جیسے ہی چھوٹی سی مسٹیک ہوئی، آپ نے کسی کو بتا دیا، وہ پھر اس بچے نے رسی کھول دی ہے. اب طاقتور انسان بھی ہے تو وہ اب روک نہیں سکے گا گھوڑے کو. اس کا مطلب اب وہ نہ سمجھے کہ وہ راز اب سیف رہے گا، اب پھر جو مرضی کر لیں، وہ اب راز ہو سکتا ہے آگے چلتا ہی چلتا جائے.
تو راز ہمیشہ تب تک ہے جب تک آپ کے سینے میں موجود ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ سمجھنے کے لیے لے لیں، یہ بالکل اس جن کی طرح ہے۔ آپ نے بہت سارا فلموں میں، ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ جن اکثر بوتلوں میں بند آپ دیکھتے ہوں گے ملتے ہیں، یا کسی چراغ میں بند ہے، تو وہ جیسے ہی اس سے آزاد ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کے اندر قید نہیں ہوتا، پھر اسے اندر ڈالا ہی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کو وہ اپنی خوشی سے جائے تو جائے، یا اسے کسی طرح سے دھوکہ دے کے بھیجا جائے تو بھیجا جائے، ادروائز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بھیجنا چاہیں تو بھیج سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو بھیج نہیں سکتے، آپ اسے کہیں کہ اس کے اندر چلے جاؤ بوتل کے اندر، تو وہ نہیں جائے گا، اسے پتہ ہے کہ بند ہو جاؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ وہ خوشی سے جائے یا پھر اسے دھوکہ دے کے بھیجا جائے، تو یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں اور کوئی تیسری کیٹیگری نہیں ہے۔ لیکن جس وہ باہر آ گیا نا، پھر آپ اسے کہتے رہیں کہ اندر گھس جا، پھر وہ کہنے سے نہیں گھس جائے گا۔ مطلب کیا، وہ جو جن ہے وہ آپ کا راز ہے۔ وہ اگر ایک دفعہ باہر آ گیا، پھر یہ باہر ہی آ گیا، پھر وہ اندر نہیں جا سکتا، آپ جو مرضی کہتے رہیں۔ آپ نے ایک دفعہ باہر نکال دیا تو پھر نکل گیا۔ وہ جو بوتل ہے وہ آپ کا سینہ ہے، جب تک اندر ہے تب تک راز ہے۔ اب راز کی بڑی امپورٹنس اور 100% کلیئر ان حدیث مبارک سے ہو جاتی ہے کہ جس نے اپنا راز رکھا ہے اس کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے راز رکھا ہے اس نے مراد پا لی ہے۔ تو یہ ان کا مفہوم ہے، اور یہ کیسا ہے کہ آپ راز، کوئی بھی ہے راز، میں نے کیٹیگریز بتائیں آپ کو، وہ اپنے اندر ہی رکھیں۔ اپنے فیوچر کا ہے، کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ کو، لوگوں کو، سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہے، وہ بات، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے ارد گرد لوگوں کو بتانے سے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں بگاڑ آ سکتا ہے، وہ راز، جو آپ کے فیوچر گولز ہیں، ٹارگٹس ہیں، وہ راز۔ وہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ اب آپ نے بھی بتایا کہ میں جناب بڑے ہو کے پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم بنوں گا، مثال کے طور پر۔ تو اب جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ شاید بڑے سادہ سے ہیں، وہ جیلس بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی بات سن کر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں کہ یہ تو اس قابل ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور شاید ہم اس قابل نہیں ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اس جیلسی میں ان کے منہ سے اگر کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے تو وہ چیز، وہ ہاں بلا، وہ بھی آپ کی راہ روکتی ہے، وہ اپنی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ آپ جن کو اپنا بہت سارا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی یہی زیادہ تر رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہی ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں، آپ سے کوئی جیلس ہوگا تو وہ جو آپ کے ارد گرد موجود ہے وہی جیلس ہوگا نا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو امریکہ میں بیٹھا اور وہ آپ سے بیٹھے بیٹھے جیلس ہو جائے، وہ تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرض کریں پہلی پوزیشن لی ہے بورڈ میں، FSE میں، اب جو پہلی پوزیشن لی ہے وہ آپ کی کلاس فیلوز ہی جیلس ہوں گے نا، یا آپ کے رشتہ دار جیلس ہوں گے، یا جنہوں نے 12ویں کے امتحان دیا تھا وہ جیلس ہوں گے۔ تو یہ جیلس ہو سکتے ہیں۔ اب جو کہیں آسٹریلیا میں، امریکہ میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیوں جیلسی ہوگی؟ اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا اس سے۔ تو یہ جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں یہی جلتے ہیں آپ کی کامیابی سے، اور یہی خوش ہوتے ہیں آپ کی ناکامی پر۔ تو آپ سب کو اپنا سمجھ کے ان کو ہر چیز شیئر نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ خوش اخلاقی نہ رکھیں، ان کے ساتھ ادب و اداب سے چلیں، خوش اخلاقی سے چلیں، ہر طرح سے، لیکن ایک سرکل بنائیں، باؤنڈری بنائیں۔ آپ اس باؤنڈری میں آپ کلیئر رہیں کہ ان کو اس ادب والی باؤنڈری میں رکھنا ہے، ان کو اس سے آگے نہیں رکھنا۔ ایک بندہ آتا ہے، آپ اٹھ کے اس کو ملتے ہیں، وہ ایک اور سرکل میں ہے، اس سرکل والے بندے جو بھی آئیں گے ان کو اٹھ کے ملنا ہے آپ نے۔ ایک اور سرکل ہے، جب وہ آئیں گے آپ بیٹھ کے سلام کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور سرکل ہے، جب وہ آئیں تو دور سے ہاتھ آپ نے ہلا دیا۔ پھر یہ سارے سرکل ہیں۔ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اور گاڑی پہ آپ نے ایسے بندے کو دیکھا جس کو آپ نے ادھر سے ہاتھ ہلا دیا اور آگے نکل گئے، گاڑی روکی بھی نہیں۔ اور ایک اور ہے، آپ نے جیسے ہی دیکھا تو آپ نے جناب گاڑی روکی، آپ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اس کو سلام کیا۔ پھر ایک اور سرکل ہے کہ ایک ایسا بندہ آپ کا آ گیا کہ آپ نے جیسے ہی دیکھا گاڑی روکی، جھٹ سے آپ اترے اور اس کے جناب آپ نے جھک کے سلام کیا۔ یہ کیٹیگریز اپنے مائنڈ میں کلیئر رکھیں کہ کون سا بندہ کس سرکل میں لائے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بندے کی نیچر کے حساب سے ڈیسائیڈ کریں، وہ اس حساب سے ڈیسائیڈ کر کے آپ لے کے چلیں۔ تو یہ جب آپ چل لیتے ہیں تو پھر آپ کی لائف آسان ہو جاتی ہے، مشکلات نہیں آتی، جس طرح اس بادشاہ کو مشکل آئی تھی، ٹھیک ہے جی۔
تو آج کی ڈسکشن اتنی ہی تھی کہ آپ راز کو پہلے سمجھیں کہ راز کب تک ہے، جب تک آپ کے سینے میں ہے، اور پھر راز رکھنا کیوں ضروری ہے وہ حدیث نبوی سے میں نے واضح کیا، پھر راز نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے وہ میں نے بتا دیا، اور پھر میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا کہ آپ کے اپنے بھی ان ایک سرکل میں ہونے چاہیے، اور ہر ایک کا سرکل مختلف ہونا چاہیے، تو تب یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور جو باتیں کی ہیں اللہ ہم سب کو اس پہ عمل دے، اور اللہ پاکستان کو، آپ سب کو، ہم سب کو عزت دے، کامیابیت دے، ہم سب کے نصیب اچھے کرے، ہم سب کو رزق کی اور جو بھی تنگیاں ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ان سے بچائے رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آپ سب کو، اسلام کو، پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، آمین انشاءاللہ۔